اب میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے کہ میں حضرت صاحب کے ساتھ سام درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر تک کھائے نہ رہوں، بہاول پور کے غیور مسلمانوں، یہ جو 7 ستمبر کو فیصلہ ہوا تھا، یہ ہم پر کوئی نوازش نہیں کی گئی تھی۔ آپ لوگ اس کے گواہ ہیں کہ آپ نے اپنے ایثار سے، اپنی قربانی سے، اپنی جاں مردی سے اور اپنی ایمانی طاقت سے حکومت کو مجبور کر دیا تھا کہ اس نے 7 ستمبر کو مرزیوں کے خلاف فیصلہ کیا۔ کیوں بھائی میں ٹھیک کہتا ہوں؟ جی، کوئی کشکول گدائی لے کر ہم نہیں گئے تھے کہ جس کے اندر یہ فیصلہ خیرات کے طور پر ڈالا گیا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ 32 شہیدوں کا نذرانہ ہم نے، 32 شہیدوں کے خون کا نذرانہ ہم نے اس تحریک کو دیا، اور کئی ہزار علماء، فقراء، طلباء اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان زخمی ہوئے، جیلوں میں گئے اور انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں۔ علماء کو تھانے میں بلا کے ننگا کر کے مارا گیا۔ کیوں بھائی ہے یاد؟ تو ہم نے قربانی کر کے، ایثار کر کے اور ایمانی قوت کا مظاہرہ کر کے ان بزرگوں کی سرپرستی میں ایک جنگ لڑی، ایک جہاد کیا، اور اس جہاد کے اور اس قربانی کے اور اس جد و جہد کے نتیجے کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 7 ستمبر کا فیصلہ ہوا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ کیوں بھائی میں ٹھیک کہتا ہوں؟ ساتھ ساتھ میری تائید کرتے جاؤ تاکہ یہ حکومت کو معلوم ہو کہ بہاولپور کے مسلمانوں کا بھی یہی خیال ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے؟ اب اس کے برعکس جہاں بھٹو صاحب تشریف لے جاتے ہیں وہاں منادی ہوتی ہے، ان کی بے شمار کوالیفکیشنیں ہیں، ان کے بے شمار خطابات ہیں۔ وہ تاشکند سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے اور خدا جانے کتنی ڈگریاں ان کی ہیں۔ خدا غری کے رحمت کرے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ انگریزی خانوں پر طنز کرتے ہوئے ان کی ڈگریاں گنتے تھے، اے بی سی ڈی اور آخر ایکس وائی زیڈ پر ختم کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو زیڈ سے شروع ہوتے ہیں۔ وہ جناب جہاں تشریف لے جاتے ہیں وہاں مرادی کے اندر سب سے پہلی وہ خطاب ان کو دیا جاتا ہے محافظ ختم نبوت۔ آپ کے یہاں بھی تشریف لائے ہیں یا نہیں؟ جی آئے؟ جی او بھائی اس کا چھوڑو نام، وہ بھی میں نے بات سنی ہے، اس کا ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ حضرت میاں میر صاحب لاہور والے رحمت اللہ علیہ، سب کا رحمت اللہ علیہ، بزرگوں کا نام آئے تو ان پر رحمت بھیجا کرے۔ یہ سردی کا موسم تھا اور رات کو کہیں کپڑوں کے اندر کوئی چیز ایسی سی جس نے جسم کو تکلیف دکھ پہنچایا، تو قیاس کیا کہ شاید کوئی میری گودڑی کے اندر جوں پڑ گئی ہے، صبح ہوگی تو اس کا علاج کرے۔ صبح ہوئی، سردی کا موسم تھا، درویش کو کہا کہ یار لے جا اس کو باہر جا کے اور دور میں بیٹھ کے دیکھ کہ اس کے اندر کوئی جوں تو نہیں، رات کو میرے ذرا جسم پر خراش سی ہوتی رہی ہے، سوزش ہوتی رہی ہے۔ وہ جوں دیکھ رہا تھا تو اتنے میں بادشاہ سلامت حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ حضرت اندر تھے، درویش باہر تھا، اور جیسے وہ بادشاہ سلامت آیا اس کے ساتھ اس کے وزراء
اس کے سپہ سالار، اس کے نقیب، اس کے حاجب، اس کے وغیرہ وغیرہ. جی اب اس آپ تو بھاگلپور کے لوگ ہیں نا، بات سمجھ رہے ہیں میری بھائی، سمجھ رہے ہیں نا، وغیرہ وغیرہ سے بات سمجھ رہے ہیں نا. یہ کچھ نہیں سمجھ رہا میرا خیال. تو وہ وغیرہ وغیرہ ساتھ تھے، یہاں بھی وغیرہ وغیرہ ہی ساتھ آئے تھے نا، ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جناب عالی وہ آ گئے. وہ طالب علم بیچارہ بھاگ کے اندر آیا کہ حضرت صاحب نے کہا کیا ہے؟ اہلی وہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں. اس نے کیا پنجابی میں کیا سوری دیا پتریا، میں سمجھا میری گودڑی میں سے جو مل گئی ہے تجھے. جی اے ظفر کیسے فقیری سلطنت کیا مال ہے، اور بادشاہ آتے ہیں پاگوں سے گدا کے واسطے. میں نے سنا ہے کہ بڑا شکوہ کیا گیا ہے کہ حضرت برخاستی کی خدمت کے اندر کسی وغیرہ وغیرہ کو شرف باریابی نصیب نہیں ہوا. یہ ایسے ہی ایک وغیرہ وغیرہ ایک بادشاہ صاحب تھے، وہ ایک فقیر کی خدمت میں گئے. سردی کا موسم تھا، درویش کو سردی لگی ہوئی تھی. جا کر سلام کیا، نے کہا وعلیکم السلام. نے کہا حضور وہ کوئی خدمت؟ انہوں نے کہا بس خدمت اتنی ہے کہ آگے سے آج مجھے دھوپ لگ رہے ہیں. ان اللہ والوں کے مقام تو یہ اغارے وغیرہ کیا جانتے. باہر آنے کے درمیان میں بات آ گئی. تو میرا اعتراض یہ ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جہاں جاتے ہیں ان کے نام کی منادی کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ محافظ ختم نبوت. اول تو یہ ترکیب ہی غلط ہے. محافظ ختم نبوت کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. لیکن اگر محافظ ختم نبوت کہلانے کا شوق ہے اور ان کا یہ دعویٰ درست ہے کہ میں نے 14 جون کی تقریر میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں پیش کروں گا، اور قومی اسمبلی اس پر غور کر کے اس کا فیصلہ کرے گی. میں خود ہیرو نہیں بننا چاہتا بلکہ قومی اسمبلی سے اس کا فیصلہ کرانا چاہتا ہوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا ابھی بھی نیند غالب ہے بھائی؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بات میری اچھی طرح سمجھو، اس لیے کہ دجل کی اور فریب کی اور شطرنج کے موڑوں کی چالیں چلی جا رہی ہیں. ہماری فتح کو، وہ فتح جو تم نے مسلمانوں کے، تمہارے لوگوں کے خون سے اور تمہارے قربانی سے، تمہارے جیلوں میں جانے سے اور ہمارے یہ دخت جگر اور ہمارے بچوں کی قربانیوں سے، طلبا اور وکلا کی قربانیوں سے، علماء کی قربانیوں سے ہم نے حاصل کی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ہماری فتح جو ہے وہ شکست میں بدل جائے. لیکن میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے مسئلے میں ہمیں شکست نہیں دے سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ مفتی محمود اور شاہ احمد نورانی اور پروفیسر غفور سیاست کے مسئلے میں تم سے شکست کھا جائے. میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں کرتا، میں اس کی کوئی ضمانت نہیں دیتا، لیکن میں اتنی بات سرکار مدینہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی ناموس کے مسئلے میں مسلمان کبھی بلائیوں سے شکست نہیں کھائیں گے. تو جناب عالی 2 تھیسز ہیں، 2 تھیوریاں ہیں اور 2 قسم کے بیانات ہیں. ایک بیان ان کا ہے جن کو محافظ ختم نبوت بننے کا شوق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواہ مخواہ الجھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے. مسئلہ تو ہم نے حل کیا ہے اور اپنے 14 جون کے وعدے کے مطابق حل کیا ہے.
ہم یہ کہتے ہیں